اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز۔ میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی۔ آپ لوگوں نے وہ پروورب تو سنا ہوگا، جان ہے تو جہان ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بلکہ فائنانس کی تو ہم لوگ باتیں کریں گے اور آپ لوگوں کو بتا بھی دیں گے کہ آج کون سے ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز ریٹریٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے آپ کو کہا ہے جان ہے تو جہان ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی ہمارے بہن اور بھائی ہیں اوور دی ایج آف 40، یہاں پر این ایچ ایس کے اوپر آپ لوگ یو آر ایلیجبل فار کہ ایئرلی ٹیسٹ آپ ایک ضرور کروائیں۔ اس کے اوپر میں بڑا سٹریس کر رہا ہوں کہ 40 کے بعد ہر بندے کو، اسپیشلی ہماری جو کمیونٹی ہے، ان لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا اس بارے میں۔ وہ اپنے جی پی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ، جس کے اندر وہ ہر چیز آپ کی چیک کرتے ہیں۔ ہمارے ساؤتھ ایشینز کے اندر سب سے زیادہ جو بیماری جو انفارچونیٹلی ہے وہ ہارٹ کی ہے، تو میں اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ٹیسٹ کرایا تھا اور انفارچونیٹلی کولیسٹرول تھوڑا سا ہائی تھا، تو اب میں اس کے لیے پروویژنز یہ کر رہا ہوں کہ ایک ڈائٹ پلان پلس ایکسرسائز اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اگر یہ کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی ضرور بتاؤں کہ آپ لوگ بھی کوشش یہ کریں کہ ضرور ایک دفعہ ٹیسٹ کرائیں اور ضرور اس کے اوپر پھر آپ ایکشن بھی لیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے شروع میں، جان ہے تو جہان ہے۔ اچھا، ہم لوگ اسلامک پراپرٹیز، اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز، ہم لوگ ہر ہفتے یہاں پر آتے ہیں، آپ کے حاضر ہوتے ہیں اور ہم لوگ باتیں کرتے ہیں فائنانس کی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کس طرح بہتر اپنے لیے کر سکتی ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، پراپرٹیز کی بھی باتیں کرتے ہیں، رینٹل کی بھی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں نے کرپٹو کرنسی کی بھی بات کری ہوئی ہے، سٹاکس اینڈ شیئرز کی بھی بات کری ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح ہم لوگ آپ کے لیے یہاں پر بہت سے گیسٹ بھی لے کے آتے ہیں، ایکسپرٹس آتے ہیں، اور وہ آپ کو اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اور وہ بڑی جنرل قسم کی رائے ہوتی ہے، ٹیلر میڈ نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھی سی اچھی، بہتر سے بہتر ایک سینس آف ڈائریکشن مل جائے۔ تو آپ ضرور فون کر سکتے ہیں، نمبر نیچے چل رہا ہے 0208-662-4550، اور فار دوز پیپل ہو آر ایکچولی کیمرا شائے اور ٹیلیفون شائے، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہے ہمارا info@iqra.tv۔ پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، info@iqra.tv، نیچے ہماری پٹی چل رہی ہوگی ہوپفلی، تو آپ ضرور۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح رمضان شریف بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو گیا انشاءاللہ، اور بہت اس کا شدت اور ودت سے انتظار ہو رہا ہے۔ میں تو بہت زیادہ انتظار کر رہا ہوں، میں تو آئی کانٹ ویٹ، کیونکہ اس کے اندر جو آپ کا سارا باڈی کا میکنزم ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے، اینڈ اٹ از ایبسلیوٹلی دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان دا ورلڈ۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے آج کل لوگ جو ہیں بڑا فیشنیبل قسم کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہو رہی ہے، جو ہمارے اس رمضان کا مہینہ ہے وہ 30 دن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی آپ کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے۔ تو اب سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہوا ہے کہ اٹ از فینومنلی گڈ فار یور باڈی، تو ایک وہ وائٹلائز ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری طرف سے ان ایڈوانس رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم لوگ جس طرح باتیں کرتے ہیں پراپرٹیز کی اور فائنانس کی، اور آپ ضرور کال ان کریں، یو کین آسک اینی کویشچن یو وانٹ ریلیٹڈ ٹو پراپرٹیز اور ریلیٹڈ ٹو finance and investments as well, both rental, residential, commercial، اور میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر ڈائریکشن دے دوں۔ میں آپ لوگوں کو اپنا ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ what I do for a living۔ میں اسٹیٹ ایجنسی میں تھا فار اوور 20 years، مڈل ٹو ہائی مینجمنٹ، اور 20 سال سے اسٹیٹ ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ ریزیڈینشیل سیلز اینڈ آلسو اوبویسلی رینٹل، تو اس کے اندر تھوڑا سا ذرا ایکسپرٹیز ہے۔ اس کے علاوہ ناؤ آئی ایم آلسو اے کوالیفائڈ mortgage ایڈوائزر، تو اس کے اندر بھی میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں ان ریگارڈس ٹو کہ واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ ان ریگارڈس ٹو گیٹنگ دا بیسٹ پاسبل mortgage اور دا بیسٹ پاسبل ریٹ، او آپ کس طرح اپنے آپ کو اس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کی یہ ہوتی ہے بعض دفعہ کہ آپ کو آپ بعض دفعہ پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی میں نے mortgage لینی ہے،
آیا کہ اب مجھے اتنی انکم شو کرنی پڑے گی اینڈ سو آن سو فورتھ, اور میری کریڈٹ سرچ کس طرح ہونی چاہیے. تو اس کو اگر آپ اپنی نظر میں رکھیں تو یو کین ایکچولی ٹیک اٹ فارورڈ. پہلے کال پہ چلتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, میں ہارون بات کر رہا ہوں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہارون کہاں سے بات کر رہے ہیں ہارون آپ؟ میں جی ویمبلی سے بات کر رہا ہوں. جی 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 ہارون. اچھا, ریلی نائس شو. میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کا پروگرام جب چانس ملتا ہے مجھے. سو تھینک یو تھینک یو فار سو دی مچ. ایڈوائس دیٹ یو گیو, ویری تھینک یو بریلینٹ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. آر یو لوکنگ فارورڈ ٹو رمضان انشاءاللہ؟ ہاں جی انشاءاللہ, کانٹ ویٹ ٹو بی آنیسٹ ود یو. ہاں بڑا اچھا ایک وہ روٹین سا بن جاتا ہے تھوڑا سا نا وہ. یس الحمد للہ. اور بڑا یہ فیملی اورینٹیڈ ہو جاتا ہے, بڑا فیملی او اورینٹیڈ ہے. آئی تھنک فیملیز جو ہیں وہ بھی بڑی کلوز ہو جاتی ہیں رمضان کے مہینے کے اندر. جی جی اول تو ایسا ہی ویسے ہے. بھی ہونی چاہیے لیکن زیادہ تر کہ افطاری بھی اکٹھے کر رہے ہیں, سحری بھی اکٹھے کر رہے ہیں, تو بڑا جی ہی جی جی خوبصورت جی جی مرحلہ ہوتا ہے. بالکل. اس کے جی ریزن یہ ہے کہ سب کے ٹائمز جو ہے نا, چاہے وہ نوکری پہ جا رہے ہیں چاہے وہ بزنسز رن کر, وہ ایک ان کو پتہ ہے کہ دس از دا ٹائم وی نیڈ ٹو be together, sitting down, doing iftari, reading namaz, and all that. So it's great. It's a mashallah beautiful change چلیں, that تھینک یو, comes upon us. فینٹاسٹک فینٹاسٹک. اچھا جی, آپ کا کویشچن کیا ہے ہارون؟ ہاں جی, کوشچن میرا یہ ہے کہ جی میرے پاس پراپرٹی ہے, اور ٹو بی آنیسٹ ود یو علی بھائی, میں نا یس 3 bed place. جی جی. I don't want to go to the state agents for it. ہوں. تو مجھے کوئی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں نے اس کو رینٹ پہ دینا ہے میں نے. ہاں تو مجھے کوئی ڈفرینٹ ایونیوز چاہیے بجائے کہ میں اسٹیٹ ایجنسی میں. میرے پاس ایک لیٹس کیپ اٹ ایٹ برا ایکسپیرینس ہوا ہوا ہے ان کے ساتھ. سو واٹ آر دی ادر آپشنز ٹو ہاؤ آئی کین گیو مائی پلیس آن رینٹ. اچھا, آپ کا برا ایکسپیرینس ہوا ہوا ہے اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ؟ جی جی. رائٹ, اوکے. ایک دفعہ ہوا ہے یا 2-3 دفعہ ہوا ہے؟ 2 دفعہ تو ہوا ہوا ہے. اچھا 2 دفعہ ہوا ہے. رائٹ, ہاں جی. اوکے اوکے اوکے. دیٹس ویری انفارچونیٹ. دیٹ از ایکسٹریملی. Were you dealing with corporates or were you dealing with independent estate agents? انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایجنٹ. اچھا رائٹ, کیونکہ کچھ انڈیپینڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے نام بھی ہوتے ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, بٹ دے جی. رن لائک corporates. Am I right in saying that? یس یس یو آر. All right, اوکے اوکے اوکے. میں اوبیسلی اسٹیٹ ایجنسیز کا نام تو نہیں ہم لوگ لے سکتے, لیکن مجھے آپ کا کویشچن بالکل سمجھ آ گیا. ہارون آپ فون رکھیں, میں آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کچھ تھینک یو لفظوں ویری میں. مچ, تھینک یو سو مچ, اپریشیٹ تھینک یو. دیٹ. آپ ایک اور بات, آپ اپنا نمبر جو ہے پیچھے بالکل چھوڑ دیں, جی جی. اینڈ اف نیڈ بی آئی ول گیو یو اے رنگ آفٹرورڈز ایز ویل تھینک یو ٹو ویری گیو یو مچ, آئی ول ڈو سو. مور ڈیٹیل, ٹھیک ہے. تھینک یو سو لیکن مچ. ابھی آپ کو جنرل ایڈوائس دے دیتا ہوں. ہارون صاحب نے کہا کہ جی ہی از رینٹڈ آؤٹ ہز پراپرٹی تھرو این اسٹیٹ ایجنٹس اینڈ ہیز ہیڈ سم he's had a bad experience with the state agency. Obviously بات ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا مور ان ڈیٹیل ان سے پوچھیں گے کہ آیا کہ کیا ان کا برا تجربہ تھا اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ. لیکن میں ویسے آپ کو اوور آل بتا دیتا ہوں کہ یوزلی اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں وہ 3 ان کی وہ کرائٹیریاز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے رینٹ اونلی, ایک ہوتی ہے رینٹ گارنٹی. رینٹ گارنٹی تو نہیں ہوتی ہے ایز سچ, لیکن وہ رینٹ ناٹ گارنٹی, اٹس ناٹ اے گارنٹی. اور تیسرا ہوتا ہے مینجمنٹ. اچھا, رینٹ اونلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ایک دفعہ پیسے لیتے ہیں, آپ کو ایک کوالیفائڈ ٹیننٹ جو ہے اس کی کوالیفیکیشن کر کے آپ کو وہ ٹیننٹ پکڑا دیتے ہیں, پھر آپ جانیں آپ کا ٹیننٹ جانے. دیٹس اٹ, دے ہیو نو مور انٹرفیئرنس ان دیٹ, ٹھیک ہے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے رینٹ کا کلیکشن, ناٹ گارنٹی, از کلیکشن, ٹھیک ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ آپ کو ٹیننٹ ڈھونڈ دیتے ہیں اور پھر وہ ہر مہینے ٹیننٹ سے جو ہے وہ پیسے پک کرتے ہیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. بیسکلی دے آر ایکٹنگ لائک اے مڈل مین, ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از فلی مینیجڈ. فلی مینیج کے اندر جو ہے وہ بیسکلی یو نیور ایور ہیو ٹو اسپیک ٹو دا ٹیننٹ. اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹیننٹ کے ساتھ آپ کا زیادہ گفتگو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر وہ مینیج یہ کرتے ہیں کہ فار انسٹنس اگر واشنگ مشین خراب ہوگی یا گیس سینٹرل ہیٹنگ خراب ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی, تو دا ٹیننٹ وڈ دین میک کانٹیکٹ ود دی اسٹیٹ ایجنٹ, اور پھر اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے ہی ول گیٹ سم کوٹس کہ جی اتنے اتنے اس کے کوٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی یہ چیز خراب ہو گئی ہے, اس کا یہ کوٹ ہے, اس کو ٹھیک کرانے کے لیے
آیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. پیسے آپ کو ہی دینے پڑتے ہیں, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا یہ آپ کو جو پیس آف مائنڈ یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ ڈیلنگ جو ہے ٹیننٹ کے ساتھ نہیں کرنی پڑتی. تو یہ تو ان کی 3 پیکیجز ہوتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ آپ کے کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہیں. اچھا, آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں. یو کین رینٹ آؤٹ اے پراپرٹی یور سیلف ایز ویل. اس کے اندر تھوڑا سا ذرا یہ ہوتا ہے کہ بیکاز یو ڈونٹ ہیو دی ایکسپیرینس, اس کے اندر آپ ٹیننٹ کو کس طرح کوالیفائی کریں گے. دیر آر کمپنیز دیٹ وڈ ڈو دیٹ فار یو ایز ویل بائی دا وے, لیکن وہ تھوڑا سا نا ذرا پرابلمٹک بھی ہو سکتا ہے. جو میں آپ کو آپشن دوں گا وہ یہ ہے کہ دیر آر لاٹس آف گڈ کمپنیز آؤٹ دیئر, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو رینٹ گارنٹی بھی کرتی ہیں. اچھا, رینٹ گارنٹی جو ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چاہے ٹیننٹ دے یا نہ دے, جو آپ کی فرم ہے وہ آپ کو گارنٹی کر دیتی ہے رینٹ کی, جی یہ ٹیننٹ دے نہ دے آپ کو آپ کے. اور آج کل کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر انٹرسٹ ریٹس آر سرٹنلی آن دی انکلائن, ٹھیک ہے, تو پرابلم آپ کو سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو رینٹ نہیں ملتا, اور آبویسلی کاسٹ آف لیونگ بھی بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ مینیج کر رہے ہیں ایک بائی ٹو لیٹ پراپرٹی, ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو ہیو سم سورٹ آف پیس آف مائنڈ کہ آیا کہ اگر ہمیں رینٹ نہ ملا تو مورگیج کون دے گا. یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے دیر آر سرٹن کمپنیز دیٹ وڈ ایکچولی گارنٹی یو دا رینٹ, کہ جا کے وہ آپ کو انڈر رائٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا رینٹ جو ہے آگے سے ہمیں ملے نہ ملے, پراپرٹی لیفٹ رائٹ ہو, کوئی چیز کام کرے نہ کرے, وہ آپ کو آپ کا رینٹ مل جائے گا. اور وہ میں آپ کو ہارون بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ فون کر کے ان کمپنیوں کا بھی بتا دوں گا کہ which are the companies that do that. So that's not a problem. Obviously we're not allowed to advertise any company here, so you can respect that. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دینا. I will absolutely introduce you, پھر آپ ان کے ساتھ بات کر لیں اور hopefully come to some sort of an arrangement, and I'm sure کہ that will work out fine for you. تو I hope کہ یہ جو جواب ہے it was satisfactory. میں نے آپ کو تھوڑا سا ذرا اس کا سمجھا بھی دیا کہ آیا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. اچھا ناظرین, گوئنگ بیک ٹو آر ٹاپک, ہم لوگ بات کر رہے تھے فائنینسز کی اور رینٹل کی اینڈ سو آن سو فورتھ. رینٹ کا تو آپ کو تھوڑا بہت پتہ بھی چل گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا, آج کل کیا پراپرٹی کا حالات کیا ہیں آج کل؟ There is a lot of locomotion in the market, اور کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں کہ where they are saying کہ house prices have gone down. That basically means کہ جن لوگوں نے گھر جو ہیں وہ سال 6 مہینے پہلے خریدے ہیں, unfortunately they are now sitting on negative equity. Negative equity ہوتی کیا ہے یہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیتا ہوں, تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پتہ ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ کو کہے نیگیٹو ایکوٹی ہے, واٹ دیٹ ایکچولی مینس. مقصد یہ ہے نیگیٹو ایکوٹی کا کہ فار انسٹنس آپ نے یہ پین خریدا ہے, ٹھیک ہے, 10 پاؤنڈ کا, اور آپ نے اس نتیجے سے اس لیے خریدا ہے کہ آپ نے یہ پین خریدا 10 پاؤنڈ کا, آگے آپ نے اس کو 15 پاؤنڈ کا بیچنا ہے. آپ نے یہ پین خرید لیا, 100 پین خرید لیے, 1000 خرید لیے, 10,000 خرید لیے, جتنے بھی ہیں. کل کو آپ کو پتہ چلا کہ جی یہ پین جو ہے اب یہ 10 پاؤنڈ کا نہیں ہے, اب یہ پین جو ہے یہ 9 پاؤنڈ کا ہے. تو دیٹ بیسکلی مینز یو آر ناؤ ان نیگیٹو ایکوٹی. آپ کی جو لاس ہے وہ اسی طرح آپ جب گھر خریدتے ہیں, اگر آپ نے 2 لاکھ پاؤنڈ کا خریدا گھر اور کل کو وہ گھر جو ہے 1,90,000 کا ہو گیا, for instance 200,000 pounds, and the property has dropped to 190, تو you're 10,000 pounds in negative equity. تو یہ ہوتی ہے نیگیٹو ایکوٹی. تو تھوڑا سا پراپرٹی مارکیٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا ہے. دیر آر obviously 2 thoughts جو اکانومسٹس ہیں, کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چلے گا, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, آپ نے ہر چیز ایویلیویٹ کرنی ہوتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ آپ کو دیر آر لاٹس آف پراپرٹیز آؤٹ دیر جو کہ آپ کو سستی مل بھی جائیں گی. آگے کا تو کسی کو نہیں پتہ, نو بڈی ہیز اے کرسٹل بال جو کہ آپ کو کہہ سکے کہ جی یہ اب اسی طرح ہوگی پراپرٹی اینڈ سو آن سو فورتھ. تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ اف یو کین افورڈ اٹ دین certainly گو ahead and buy it. لیکن جن لوگوں نے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے خریدی تھی پراپرٹی, انفارچونیٹلی دے آر ناؤ ان نیگیٹو ایکوٹی. تو یہ آپ کو کافی نظر آئے گا. لیکن اس کے اندر ایڈوانٹیج کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اب آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ تھوڑے اوپر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے سال پہلے پراپرٹیز خریدی تھیں ہوپفلی ان کو کچھ سلائٹلی بہتر انٹرسٹ ریٹ ملا ہوگا. اگر تو ان کو بہتر انٹرسٹ ملا ہوگا اور دے ہیو اے پروگرام آف ہولڈنگ دا پراپرٹی فرام میڈیم ٹو لانگ ٹرم, دین آئی تھنک کہ یو شوڈ بی ایبسلیوٹلی فائن. پہلے کال پہ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں. جی ثنا, کہاں سے بات کر رہی ہیں ثنا؟ جی میں ادھر برمنگھم سے. برمنگھم سے, جی حکم. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جب سرچز آرڈر ہو جاتی ہیں اس کے بعد کانٹریکٹ ایکسچینج ہونے تک کتنا ٹائم لگتا ہے, اور تو یہ چیز پتہ کرنی تھی. اور دوسرا یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر پراپرٹیز ہم نے رینٹ آؤٹ کرنی ہو تو اس کے لیے اگر ایجنٹ ہم کس طرح سرچ کریں جو ہمیں ریزنیبل رہے, اور اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے, کس طرح ہم ایجنٹس کو اپروچ کریں اور کیا چیزیں اس میں دیکھنی ضروری ہیں, اور کاسٹ افیکٹو وے کیا ہے, سب سے کاسٹ افیکٹو وے کیا ہے. ٹھیک ہے, جی تھینک یو سو مچ ثنا. آپ ٹیلی ویژن دیکھیں بے شک, اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. آئی کین گیو یو رنگ آفٹر ورڈس. لیکن آپ ٹیلی ویژن دیکھیں, میں آپ کو اس کا بات کا جواب دوں گا, بڑا تفصیل سے جواب دوں گا. جی شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. اور رمضان مبارک آپ کو بہت بہت. رمضان کی تو بات ہی نہیں کرے گی, میں تو اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں رمضان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے ہی پھول رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ثنا برمنگھم سے فون کیا ہے, انہوں نے کویشچن یہ پوچھا ہے کہ ایک تو انہوں نے سرچز آرڈر کر دی ہیں اپنی پراپرٹی کے لیے, نئی پراپرٹی وہ خرید رہی ہیں. آئی پرزیوم دیٹس واٹ دا سچویشن از. اور آیا کہ سرچز ٹو ایکسچینج کتنا عرصہ لگے گا, کیا ہے سچویشن. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کویشچن پوچھا ہے کہ شی وڈ لائک ٹو رینٹ دا پراپرٹی آؤٹ. آیا کہ اس کے اندر بیسٹ اسٹیٹ ایجنٹ اور کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو سرچز کا بتا دیتا ہوں کہ ہاؤ دیٹ ہول تھنگ ورکس. تھوڑا ذرا لمبا لگے گا لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک سولیسٹر ہے وینڈور کا یا مالک مکان کا. ٹھیک ہے, دے آر دا پیپل دیٹ آر کورسپونڈنگ ود ایچ ادر. سرچز جو ہوتی ہیں پراپرٹی کی, وہ سرچز بیسکلی ہوتی ہیں کہ پراپرٹی کی ہسٹری, کہ اس پراپرٹی میں کیا ہوا, کب بنی, کیا چیز چینج ہوئی, کیا چیز چینج نہیں ہوئی. یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کی سرچز کے اندر آتی ہے کہ وہاں پر اینی تھنگ. فار انسٹنس اگر وہاں کوئی بریومنٹ ہو گئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. مطلب کوئی بھی چیز جو ہے, اگر کسی نے وہاں شکایت لگائی ہے کہ the neighbors are too loud, ٹھیک ہے نا جی, کاؤنسل کو, وہ بھی سرچز کے اوپر آ جائے گا کہ جی انہوں نے یہ. تو ہر چیز جو ہے نا, جو چیز ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے وہ سرچز کے اندر آ جاتی ہے. ناؤ یوزلی ڈپینڈنگ آن دی ایریا, ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن دی ایریا اور ڈپینڈنگ آن کہ مصروفیات کیا ہے, کیونکہ ڈفرنٹ برز ہیو ڈفرنٹ ٹائم اسپینز از ویل. ٹھیک ہے, کچھ برز جو ہیں وہ 2 ہفتے میں بھی سرچز واپس کر دیتے ہیں, کچھ اس سے بھی کم کر دیتے ہیں, کچھ برز جو ہیں وہ اس سے کافی زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں. تو وہ آپ کو آئی کانٹ ٹیل یو این ایگزیکٹ ٹائم ان ٹرمز آف وین دا برا ول آنسر فار دا سرچز, سب سے پہلی بات. لیکن یوزلی ود ان 4 weeks آپ کی سرچز آ جانی چاہیے, ویل ود ان 4 weeks انشاء اللہ. ٹھیک ہے, ونس دا سرچز آر دیئر, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو سولسٹر ہے وہ سارا سرچز جو ہے وہ پڑھتا ہے. یو سی, آپ کا جو سولسٹر ہے he has a duty of care to 2 people or to 2 institutions. One is yourself and the other one is the bank, because your solicitor is acting on behalf of yourself and the bank. تو انہوں نے دونوں لوگوں کو
رپورٹ آؤٹ کرنی ہے اور دونوں لوگوں کو کلیئرفیکیشن دینی ہے. ٹھیک ہے. ان کیس اگر کچھ سرچز کے اندر کوئی چیز نکل آئی جو کہ کانٹرڈکٹری ہے, تو دے ہیو ٹو رپورٹ اٹ آؤٹ ٹو یو اینڈ دے ہیو ٹو رپورٹ اٹ آؤٹ ٹو دا بینک ایز ویل. اچھا, پھر آپ کا جو سولسٹر ہے اکارڈنگ ٹو وٹ ایور از آن دا سرچز وہ ریز کرے گا انکوائریز. ٹھیک ہے. اینڈ دے کوڈ بی اینی تھنگ کہ جی آپ نے ونڈوز چینج کرائی تھیں, کب چینج کرائی تھیں, اور ان اکارڈنس ٹو دا کاؤنسل انسٹرکشنز چینج کرائی تھیں. اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایز, یا آپ نے اگر ایکسٹینشن کرائی ہے تو آیا کہ اس ایکسٹینشن کی آپ ہمیں ساری وہ دیں کہ جی یہ ایکسٹینشن کی بلڈنگز اپروول ہوئی ہوئی ہے, پرمیشن ہے کاؤنسل کی اگر ضرورت ہے اس کی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے نا جی, تاکہ وہ ساری جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ سیٹسفائی کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ دوسری سائڈ سے پیپر ورک بھی مانگتے ہیں. تو یہ تو ایک پروسیس ہے. ونس آل آف دیٹ ہیز بین ڈن, کہ جو آپ کی انکوائریز ہیں دے آر سیٹسفیکٹریلی آنسرڈ اینڈ دیٹ یو اینڈ یور بینک ہیز سیڈ کہ وی آر گڈ ٹو گو, پھر اس کے بعد آپ کا ایکسچینج آف کانٹریکٹس آئے گا. ایکسچینج آف کانٹریکٹس جو ہے وہ یوزلی 10% کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ 10% ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سے وہ 10% جو ہے وہ آپ کے سولسٹر کے اکاؤنٹ کے اندر جائے گا. سولسٹر کا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کے پاس, دے ول ہولڈ اٹ دیئر. ٹھیک ہے. اور 10% کے ساتھ پھر, اچھا میں آپ کو یہ تھوڑا سا جو پروسیس ہے, یہ ایک چھوٹی سی ہم لوگ بریک کے اوپر جا رہے ہیں. بریک کے اس پار میں آپ کو یہ سارا پروسیس ٹو ایکسچینج ٹو کمپلیشن لے جاؤں گا, پھر آپ کو میں رینٹل کا بھی بتا دوں گا. بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد ملتے ہیں.